عمیر نے صاحب دو تین چیزیں بتا دیجئے. ایک تو آپ اپنے چیئرمین بیرسٹر گوہر سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ معمول کی باتیں ہوتی رہتی ہیں پہلے، حالانکہ کسی کے حافظے میں نہیں ہے کہ پہلے ایسی کوئی ملاقات ہوئی ہو؟ ملاقات کون سی؟ جج چیف جسٹس سے آئی ایم ایف کے وفد کی ملاقات؟ یہ تو دیکھیں نا، یہ ایسٹ انڈیا کمپنی والی بگننگ ہے. دیکھیں اسی طرح ہوتا ہے. دیکھیں ایک لینڈر کا کیا کام ہے کہ وہ چیف جسٹس پاکستان سے ملے. اگر ریفارمز کے حوالے سے اگر ان کے کوئی کنسرنز ہیں تو لا اینڈ جسٹس کمیشن آلریڈی ایک ادارہ موجود ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ریفارم سجیسٹ کرتا ہے اور اس کے مطابق قانون سازی ہوتی ہے. ایٹ بیسٹ ملنا بھی ہوتا تو اس کمیشن سے رابطہ کیا جا سکتا تھا. یہ تو دیکھیں کہ آپ فلور آف دا ہاؤس پہ فائنانس منسٹر کی بجٹ ٹائم کی سپیچ اٹھا کے دیکھ لیں. انہوں نے کہا میرے تو ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ہمیں یہ بجٹ آئی ایم ایف نے دیا، ہم مجبور ہیں. دیکھیں جب آپ اتنے مجبور ہو جائیں، جب آپ اپنے ہاتھ اتنے باندھ دیں، آپ نے انہیں کلوزز آج تک پارلیمان کے ساتھ نہیں شیئر کی کہ آپ نے اس میں ایگری کیا کیا ہوا ہے. کسی کو کوئی ویزیبلٹی نہیں ہے کون کون سے آپ نے ادارے پلیج کر دیے. اور دیکھیں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ آپ کو ٹریٹ کس طرح سے کر رہے ہیں. وہ عدلیہ کو پلر آف اسٹیٹ نہیں لے رہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ کوئی پروونشل یا فیڈرل گورنمنٹ کا کوئی محکمہ ہے جس کو وہ ملنے آ رہے ہیں. تو یہ ٹوٹلی ایک غلط پریسیڈنٹ سیٹ ہوئی. اور میرے خیال سے مگر آپ کے چیئرمین کنفیوزڈ ہیں یا ان کا نقطہ نظر بس یہ ہے کہ نہیں یہ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں؟ اس میں جو دیکھیں اس میں کلیئرٹی کے ساتھ دیکھیں عدلیہ ایک پلر آف اسٹیٹ ہے جس نے پارٹیز کے درمیان فیصلہ کرنا ہے. آپ اپنے چیئرمین سے اتفاق نہیں کر سکتے اس بات پہ نہیں کرتے بالکل. اور یہ جو کامران مزدر صاحب نے بھی فرمایا کہ 26ویں ترمیم کو مورد الزام ٹھہرانا بڑی آسان سی بات ہے کہ سارا کیا دھرا ہی 26ویں ترمیم کا ہے. آپ لوگ سب سے زیادہ اس کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، سپریم کورٹ میں بھی گئے ہوئے ہیں اپیل لے کر، اور آپ جو ہے وہ اس میں شریک سفر بھی تھے. اچھا دیکھیں نہیں، اس میں کبھی شریک سفر نہیں تھے. ہم اس کے ٹوتھ اینڈ نیل اپوز کر رہے تھے اور ہم نے کوشش یہ کی، جو مولانا صاحب سے ہماری انگیجمنٹ یہ رہی کہ ہمارے خواہش یہ تھی کہ وہ ہمارے ساتھ ہی رہیں اور اس کے خلاف ووٹ دیں. تو اینڈ میں چلیں بات نہیں اس طرح سے ہوئی. چلیں اگر کانسٹیٹیوشنل کورٹ سے معاملات کانسٹیٹیوشنل بینچ پہ آگے، پھر بھی معاملہ گمبھیر ہی ہوا ہے اور اس کا نتیجہ آپ ابھی پریزنٹ سیٹ اپ سے دیکھ سکتے ہیں. کبھی عدلیہ بے شک پہلے بہتر نہیں تھی، تناؤ پہلے بھی ہوتے تھے. قاضی فائز عیسیٰ کی جو لیگیسی چھوڑ کے گئے ہیں وہ کوئی ایسی لیگیسی نہیں ہے کہ بندہ جس پہ جو ہے نا کچھ باہر جا کے کوٹ کر سکے کہ جی ہمارا کو معیار اٹھا تھا. اس میں اور زمین بوس ہو گیا. مگر 26ویں آئینی ترمیم نے کیا کیا ہے؟ 26ویں آئینی ترمیم نے جو جوڈیشری آپ کا پلر آف دا اسٹیٹ تھا، جو ٹرائیکوٹمی آف پاور کے ہم پرنسپل کی بات کر رہے ہیں، سیپریشن آف پاور کی بات تھا 140 نمبر پر ہوتے ہوئے بھی تھا، 100% پلر آف اسٹیٹ تھا. دیکھیں آپ کا ریفری وہی تھا، جو معاملات حل ہونے تھے اسی کے ذریعے. مگر اس ریفری کو آپ نے گرا دیا ہے، اس کو آپ نے اکھاڑے سے ہی باہر کر دیا ہے. اب جب اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ نظام میں سسٹم میں پرابلمز کس نے ریزالو کرنی ہے جب نظام پہ ایک عام بندے کا، ایک میجر پولیٹیکل پارٹی کا آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسا سسٹم جس میں ثاقب نثار چیف جسٹس بن سکتے تھے وہ تو ٹھیک تھا، لیکن جس میں یحییٰ آفریدی چیف جسٹس بن سکتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. یہ کیا منطق ہے؟ نہیں یہ دیکھیں نا، اگر آپ پرسن اسپیسیفک بات کریں تو اس میں میں تو مثال کے طور پر نام لے رہا ہوں نا. ٹھیک ہے دیکھیں ایک آرٹیکل 175A اسی پارلیمان نے طے کیا تھا نا. کوئی ہم نے خود سے تو نہیں ایک اصطلاح گھڑ لی تھی. اس میں طے ہو گیا کہ سپریم کورٹ کی حد تک سینئر موسٹ چیف جسٹس ہوئے گا. اور کیوں ہوگا؟ الجہاد ٹرسٹ کیس پہلے اس سے پہلے آیا تو اس میں ایک پرنسپل فالو ہو رہا تھا اور ایک سرٹینٹی تھی. اب آپ نے کیا کر دیا ہے کہ آپ نے عدلیہ کو آن ٹوز کر دیا ہے کہ جو فالو کرے گا گورنمنٹ کی لائن کو، جو گورنمنٹ کے خلاف فیصلے دے گا وہ منظور نظر نہیں رہے گا. سسٹم تھا نا، پارلیمنٹ نے سمجھا کہ سسٹم تبدیل ہونا چاہیے، پارلیمنٹ کا اختیار ہے یہ سمجھنا کہ اچھا نہیں، اس میں اختیار بالکل ہے 100% ہے، مگر پارلیمان کا ان لمیٹڈ اختیار نہیں ہے. اور جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں آپ بات کرتے ہیں نا، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا ہمیشہ آپ نے مینڈیٹ اس عوام سے لینا ہے. کیا ایک سب سے پہلی بات، کیا یہ متفقہ اسمبلی ہے، اس کا مینڈیٹ کیا ڈسپیوٹڈ ہے کہ نہیں ہے؟ اور پھر کیا ان پولیٹیکل پارٹیز نے جو یہ امینڈمنٹ لے کے آئی ہیں، اس الیکشن کی ان کی سپیچز اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے کیا عوام سے اس بات میں رجوع کیا تھا کہ ہم یہ ترامیم لائیں گے؟ چلیے ایک دیکھیں اس میں بیرسٹر صاحب، ایک تو یعنی آپ ایک طرف چاہ رہے ہیں کہ الائنس بن جائے اور اس سے بہت بڑا کام لینا چاہ رہے ہیں، جے یو آئی کے تحفظات ہیں وہ دور نہیں کر پا رہے، اور دوسرا یہ ہے کہ پارٹی کے اندر ایک ہاڑ پچھاڑ شروع ہوئی ہے. شیر افضل مروت کو نکالنے کی ایک تو خبر درست ہے کہ ان کو باقاعدہ طور پر نکال دیا گیا ہے، اور دوسرا بیرسٹر سیف کے حوالے سے ان کو ہٹا دیا گیا.
اور جنید اکبر صاحب پہلے آ گئے اور علی امین گنڈاپور صاحب پہ بھی تلوار لٹک رہی ہے. اچھا آپ نے کافی ساری چیزیں ایک گو میں کہہ دی. بنیادی طور پہ تبدیلیوں کا موسم ہے, تبدیلیاں چلتی رہتی ہیں, مگر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دیکھیں آپ اس پارٹی کے اندر رہ کے سرو کر رہے ہیں نا. سلیکٹر کون ہے؟ سلیکٹر عمران خان ہے. عمران خان نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کس کو کس پوزیشن میں کھلانا ہے, کس کو بینچ پہ بٹھانا ہے. لیکن پارٹی کے اندر بہت تفریق ہے, بہت گروپنگ ہے, بہت لڑائی جھگڑا ہے, اس سے پارٹی کو نیگیٹو. تھوڑا سا دیکھیں گروپنگ کس وجہ سے بن جاتی ہے. دیکھیں ہمیں دیکھیں 550 دن سے زائد ہو گیا ہمارے لیڈر عمران خان کو وہ جیل میں, ٹھیک ہے, ایکسیس لمیٹڈ ہے. پھر ظاہری بات ہے جس سائڈ کو ایکسیس زیادہ مل جائے تو اس کو نیچرلی ایک وزن بڑھ جاتا ہے, جس کو نہیں ایکسیس مل رہی ہوتی وہ لیفٹ آؤٹ فیل کرتا ہے. تو یہ کھینچا تانی چلتی رہتی ہے. مگر الٹیمیٹلی امپورٹنٹ کیا ہے کہ خان صاحب کی امبریلا کے نیچے سارے اکٹھے ہیں, تو یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. باقی جو آپ کہہ رہے ہیں نا بیرسٹر سیف علی, وہ دیکھیں وہ پروونشل لیول پہ چینج نہیں کی گئی, ان کے پاس پروونشل عہدہ ہی نہیں ہے. عہدہ کی جگہ انہوں نے ملک عدیل کو ایک کو انفارمیشن سیکٹری بنایا ہے. تو جنید اکبر نئے صدر ہیں, وہ اپنے لحاظ سے اپنی ٹیم لائیں گے جس کے ساتھ وہ کمفرٹیبل ہوں گے. تو یہ چیزیں چل رہی ہیں. اور علی امین گنڈاپور صاحب کوئی انکمفرٹیبل پوزیشن میں کی طرف بڑھ رہے ہیں. دیکھیں وہ ایس سی ایم کام کر رہے ہیں, خان صاحب کا انہوں نے کانفیڈنس کمانڈ کیا. دیکھیں اب ایک بندے نے آنا ہے, اس نے ساری عمر سی ایم تو نہیں رہنا, ٹھیک ہے. جس وقت خان صاحب اگر کہیں گے گلوز ڈاؤن کرنے ہیں تو گلوز ڈاؤن کر دیں گے, اور اس چیز میں کوئی منٹ بھی نہیں لگے گا. یہ جو تنخواہوں میں اضافے کا معاملہ ہے, اس میں پاکستان تحریک انصاف کنفیوزڈ ہے یا جان بوجھ کے اس طرح کر رہی ہے کہ آپ کے 60 لوگوں نے لکھ کر دے دیا کہ تنخواہیں بڑھائی جائیں, جب بڑھ گئی ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں نہیں جی یہ تو تنخواہیں, کل سلمان راجہ کہتے ہیں کہ ہم فیصلہ کریں گے کہ تنخواہیں وصول کرنی ہے یا کرنے کے بعد ان کو فلاحی کاموں میں خرچ کرنا ہے. تو یہ کیا ہے؟ اچھا بنیادی طور پہ دیکھیں تنخواہوں والا کیا ہے, یہ منی بل ہے, ٹھیک ہے نا. منی بل پہ پارٹی کی انسٹرکشنز جو ہے نا فالو کرنی چاہیے. دیکھیں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو, منی بل ہو یا پی ایم کا الیکشن ہو, یہ ایسی چیزیں ہیں جس میں آپ کو پارٹی لائن ٹیک کرنی ہے. تو پارٹی لائن اس میں کیا ہے؟ پارٹی لائن وہی ہے جو عمر ایوب نے کہی, ٹھیک ہے نا, جو باقیوں نے بیرسٹر گوہر نے کہی کہ جی ہم اس کو اپوز کرتے ہیں. تو ساروں کو اسی چیز کو فالو کرنا ہے. لکھ دیا تھا اسپیکر صاحب کو کہ جنہوں نے لکھ کے دیا انہیں نہیں لکھ کے دینا چاہیے تھا, انہیں اس چیز کو سوچنا چاہیے تھا کہ یہ منی بل ہے. اور اب جب اسپیکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو نہیں لینا چاہتا وہ لکھ کر دے دے, تو دیکھیں منی بل پہ تو پارٹی کی جو انسٹرکشن ہوگی وہی فالو. اور وہ کیا انسٹرکشنز ہیں؟ ابھی دیکھیں یہ عمر ایوب صاحب فلور آف دا ہاؤس پہ کیٹیگوریکلی کہہ سکے. دیکھیں اکنامک سچویشن ملک کی کیا ہے کہ دیکھیں یہ میں نہیں, ایک ہی چیز ہے کہ کوئی انکریز اتنا کوئی اب نارمل نہیں ہے کہ جس کو بندہ کہے, مگر اوور آل ہر چیز کا ایک نیکسس ہوتا ہے کہ دیکھیں عوام ایک جگہ پہ پس رہی ہے, عوام کی صورتحال بہت ہی نیچے چلی گئی ہے اس وقت. ایک دیکھیں ایک عام بندہ جو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے, آئی ایم ایف کی رپورٹ کیا کہہ رہی ہے کہ پچھلے 1 سال میں 1.5 کروڑ پاکستانی سطح غربت سے نیچے چلے گئے ہیں. اس وقت پاکستان میں 9.5 کروڑ پاکستانی ایسے ہیں جن کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے. اوور آل کوئی بھی ایکسپینس نہ, تنخواہیں, گاڑیاں خریدنا, ایف بی آر نے جو 1010 گاڑیاں خرید لیں وہ کس کھاتے میں خرید لیں, مطلب انڈائریکٹ ساری ٹیکسیشن ہے پاکستان میں. ود ہولڈنگ کٹ کے آتا ہے. آپ کون سے فیلڈ آفیسرز کو جو وہ گاڑیاں دے رہے ہیں جو کریں گے. اسی طرح جو ہے نا پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے ایکسپینس اوور آل پارٹی, بالکل پارٹی کا یہی